السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے حاضر ہے ہربلسٹ فیروز علی۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عورتوں کے چہرے پہ بال ہیں کہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں اور ان کا علاج کیا دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ مسئلہ اتنا زیادہ تو نہیں ہے لوگوں کو، عورتوں کو، خواتین میں، لیکن جن کو ہے وہ اس بات سے بہت پریشان ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنوائی ہے۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہارمون پرابلم ہوتے ہیں، ہارمونس کی، تو اسے ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ ذرا ویسے مشکل علاج ہوتا ہے ہارمونس کا، لیکن اگر صحیح طریقے سے کیا جائے مزاج کے مطابق تو پھر ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، انشاءاللہ کامیابی ہی ملتی ہے۔ تو اس کا جو زیادہ وجوہات ہیں، اس کی وجوہات ان میں سب سے جو زیادہ دیکھا گیا ہے خواتین کا کہ انہیں یعنی کہ ابتدائی یعنی کہ مراحل میں لکوڑی وغیرہ کا بہت زیادہ مسئلہ رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ مسئلے رہے ہوتے ہیں تو جو ڈاکٹر حضرات ہیں یا کچھ حکماء جنہیں کوئی اتنا کوئی خاص نہیں پتہ ہوتا تو وہ یہاں خشک ادویات دیتے ہیں۔ خشک ادویات دینے سے ان کا مزاج ہی خشک ہو جاتا ہے، اور اصل جو مزاج ہوتا ہے وہ یہ خشک مزاج وہ بندے کا ہوتا ہے اور ان کا مزاج گرم ہے۔ تو جن میں سے سب سے اول تو یہی ہوتا ہے کہ ان کی آواز میں باری پن آنا شروع ہو جاتا ہے اور جسم میں خشکی محسوس ہوتی ہے۔ خشکی جب ہو جائے پھر اس وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ جو ماہواری ہوتی ہے مہینے کے بعد اس میں بھی قائدنگ پیدا ہوتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آتی نہیں ہے بالکل، کبھی یہ ہوتا ہے کہ مسلسل کثرت سے آتی ہے۔ تو یعنی کہ اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ رحم کا جو اپنا مزاج ہے وہ گرم ہے، بدھی جب ختم ہو گیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر رحم جو ہے وہ مکمل کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، جتنا کمزور ہو اتنا ہی یعنی کہ زیادہ مسئلے درپیش آتے ہیں۔ تو جب یہ ذاتی مزاج ہو جاتا ہے خواتین کا تو پھر یہ اس طرح کے مسئلے درپیش آتے ہیں۔ رسولیاں بھی آ جاتی ہیں اس طرح کی عورتوں کو، رسولیاں وغیرہ زیادہ تر دیکھنے کو ملتی ہیں، پھر چہرے پہ بال بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگی وجوہات۔ اب علاج کے بارے میں آتے ہیں۔ علاج یہ ہے کہ ایسی خواتین کو دیسی گھی جو ہے وہ دودھ میں تقریباً 2 یا 3 چمچ دیسی گھی صبح شام پلایا جائے، یعنی کہ جتنا زیادہ ہو سکے دیسی گھی پلایا جا سکے تاکہ ان کا مزاج گرم تار ہو، یعنی کہ ان کا اپنا اصل مزاج ہے وہ آ جائے۔ تو ادھر مسئلے والی کوئی بات نہیں ہوگی کہ جس طرح کہتے ہیں کہ گھی سے، دیسی گھی سے کولیسٹرول وغیرہ اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان کا، کیونکہ ان کا آگے ہی مزاج ذاتی ہے، خشک ہے۔ تو جب تری آ جائے گی تو انہیں فائدہ ہوگا نہ کہ نقصان ہوگا۔ تو گھی پلایا جائے انہیں جتنا ہو سکے۔ تو اگر یہ نہیں کر سکتے تو لگانے کے لیے تو ہے ایک علاج، اس کے لیے ذرا محنت ہے، یہی ہے کہ آگ کا دودھ لے لیا جائے، کسی اگر کوئی دیتا ہے، یا پھر خود نکالنا پڑے گا آگ کا دودھ۔ مدار بھی کہتے ہیں، آگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پودے کا جو دودھ ہے وہ 1 تولہ لینا ہے، یعنی کہ 10 گرام کہہ لیں یا 12 گرام کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی حساب سے کوکنگ آئل جو گھروں میں ہوتا ہے عام وہ 5 تولے لینا ہے، یعنی کہ عام لفظوں میں کہہ لیں کہ 50 گرام یا 60 گرام، یعنی کہ اگر 12 گرام کے حساب سے کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے 60 گرام ہو جائے گا، تو 10 گرام کے حساب سے تو پھر 50 گرام ہو جائے گا تولہ۔ تو یہی حساب ہے کہ 1 تولہ ہو جائے گا آگ کا دودھ اور 5 تولے ہو جائیں گے کوکنگ آئل۔ اب ان کو ایک برتن میں ڈال لیں اور نیچے ہلکی آنچ جلا دیں۔ تو کچھ دیر بعد یہ ہوگا کہ جو آگ کا دودھ ہے وہ جلنا شروع ہو جائے گا۔ جب مکمل جل جائے تو پیچھے آئل باقی رہ جائے گا۔ اب جو آئل ہے اسے آپ کسی شیشے میں سنبھال لیں، تو داغے سے عورتوں کے جو ہے وہ چہرے کے بال کاٹیں، یعنی کہ صاف کریں اور اس کے اوپر یہ آئل لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اگلے دن پھر یہی کریں، اس طرح تقریباً 2 سے 3 ہفتوں کے اندر، 2 یا 3 ہفتوں کے اندر یہ مسئلہ بالوں والا تو کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اندرونی طور پہ جو ہارمونس کے مسائل ہیں، یعنی کہ جو تھے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے غذا نمبر 5 رکھی جائے۔ غذا نمبر 5 کے بعد بھی گرم تر غذائیں رکھی جائیں۔ تو اگر وہ گرم تر غذاؤں کا اگر چارٹ چاہیے تو آپ جو نمبر آ رہا ہے ویڈیو میں اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو واٹس ایپ پہ چارٹ سینڈ کر دیا جائے گا جو غذاؤں کا ہے۔ تو اس کے مطابق آپ چل سکتے ہیں کہ جو گرم تر غذائیں وہ کون سی ہیں یا دوائیں کون سی ہیں گرم دائیں، اور اس کے مطابق چل کے تو یہ تقریباً 2 سے 3 ہفتوں کے علاج میں ہی یعنی کہ یہ زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گی، کیونکہ یہ بہت مسئلے والی بات ہے۔ جن کو ہوتا ہے وہ جانتے ہیں اس بارے میں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔